بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی مرد یا عورت یہ عمل کرے گا، جو منہ سے نکالے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا۔ جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پوری ہوگی۔ جو بھی خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پوری ہوگی۔ کوئی فقیر بھی اگر یہ عمل کرے گا تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بادشاہ بن جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے اگر اس عمل کو کریں گے تو۔ مانگنے والے ہاتھ ہوں گے تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ کوئی فقیر بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اس قدر غنی ہو جائے گا کہ ساری زندگی دولت بانٹتا بھی رہے گا تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے، جس بھی مقصد کے لیے کرے گا، جس بھی حاجت کے لیے کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، صرف 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ 15 سے 20 منٹ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ کوئی بھی تنگی، پریشانی، مصیبت ہے، اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر جو بھی پریشانی، تنگی، مصیبت، بیماری ہوگی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مال و دولت میں اضافہ کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ رزق میں، کاروبار میں، دولت میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اپنی زندگی میں وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کو لگتی ہوں کہ صرف حسرتیں ہی رہیں گی یا خواہشات ہی رہیں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ زندگی میں یہ عمل صرف اور صرف ایک بار کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجات، خواہشات ہوں گی جو آپ کو لگ رہا ہو کہ پوری نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے لازمی پورا ہوگی۔ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، خواہ میری کوئی بہن یہ عمل کر رہی ہے یا میرا کوئی بھائی، چاہے جو بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا لازمی پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا، اپنے مقصد میں لازمی کامیاب ہوگے۔ کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی گھریلو پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، خواہ آپ خود بیمار ہیں، آپ کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، چاہے پرانی سے پرانی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو، اس عمل کو کریں، بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بڑی سے بڑی لا علاج پرانی سے پرانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریں، ایک دفعہ اس عمل کو لازمی آزما لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی پوری ہوں گی، جو بھی خواہشات ہوں گی پوری ہوں گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ کوئی بھی وظائف کرنے کے لیے، عملیات کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو عامل کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وظیفہ کا طریقہ جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ وظیفے کی ترتیب، تعداد اچھے سے پتہ ہونی چاہیے، اس کا طریقہ اچھے سے پتہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل کام میں نہیں آتا۔ آپ کو اجازت بھی دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے درخواست یہ ہے کہ وظیفہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔
اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اور اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں یہ عمل، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیابی ملے گی۔ یہ عمل آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہوں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے یہ عمل آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عمل آپ خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھائی کے لیے، بہن کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خواہ وہ آپ کے پاس ہو یا آپ سے جتنا مرضی دور ہو، آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے، اور اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں، اور اپنے جو آپ کو لگتا ہے عزیز رشتہ دار جن کو ضرورت ہے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالات سے پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان تک بھی یہ وظیفہ صدقہ جاریہ سمجھ تک کر پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوشحال ہو سکیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اپنی پریشانی کو ختم کر سکیں۔ طریقہ اب آپ نے ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، چاہے میری کوئی بہن یہ عمل کرنا چاہ رہی ہے یا میرا کوئی بھائی، جو بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہو، طریقہ اب آپ نے ذرا غور سے سماعت فرما لینا ہے۔ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ کو میں اس عمل کی اجازت دوں گا۔ اس سے پہلے عمل کو سمجھ لیں کرنا کس طرح سے ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے جہاں آپ جاب کرتے ہوں وہاں یہ عمل کر لیں، جہاں آپ کا کاروبار ہو وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہوں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یا جب بھی آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ فری ٹائم ہو اس وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چاہے یہ عمل کر لیں، جب آپ کو بہتر لگے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس عمل کو سمجھنا اچھے سے ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے، طریقہ بس آپ نے ذرا غور سے سماعت فرمانا ہے۔ جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جہاں مرضی بیٹھ کے آپ یہ عمل کرنے ہوں، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، چاہے میری کوئی بہن یہ عمل کرنا چاہ رہی ہے یا بھائی، باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں گے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت کے لیے عمل کر رہے ہوں گے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری تعداد کے ساتھ 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے، اپنا مقصد دل ہی دل میں اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پوری تعداد کے ساتھ 41 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے۔ پوری تعداد کے ساتھ، تعداد نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ عمل کر لیں، چاہے تو تسبیح پہ یہ عمل کر لیں، جس طرح سے آپ کو بہتر لگے۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اپنا مقصد اللہ پاک سے دل ہی دل میں بیان کرتے رہنا۔ 41 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اپنا مقصد بالکل اسی طرح سے دل ہی دل میں بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آرام آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے، دل ہی دل سے، آرام آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی، دنیا کو اور کوئی خیال نہ ہو، بس اپنا مقصد دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پوری تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تعداد نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، جو تعداد بتائی جائے بالکل اسی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 مرتبہ پورا کرنے کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے تو سجدہ میں جا کے دعا کر لیں، چاہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو اللہ پاک سے بیان کرنا ہے۔ جو بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہے، بیماری ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک سے اپنے اس مقصد کے لیے، اپنی اس بیماری کے لیے، اپنی اس پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی لازمی آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 1 ہفتہ لازمی کرنا ہے۔ 1 ہفتہ کے اندر اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے 1 ہفتہ کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے کم از کم اس عمل کو 1 ہفتہ تک روز کرنا ہے، 1 ہفتہ جاری رکھنا ہے اس عمل کو۔ 1 ہفتہ کے بعد چاہے تو اس عمل کو ختم کر دیں، انشاءاللہ تعالی 1 ہفتہ کے اندر اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ باقی چاہیں تو آپ جتنا مرضی اس عمل کو کرتے رہیں، چاہے 1 ماہ کر لیں، 2 ماہ کر لیں، 6 ماہ کر لیں، 1 سال کر لیں، چاہے ساری زندگی کرتے رہیں، جتنا یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے رزق میں، کاروبار میں اس قدر برکت ہوتی جائے گی، غیب کے خزانے اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے اس قدر کھل جائیں گے کہ آپ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی اجازت ہو جائے، اور میرے چینل پر جتنے بھی عملیات و وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ عمل کر سکیں، اور اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو ان وظائف کی برکت سے اللہ پاک کے حکم سے اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو درست کر سکیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی وہ پریشانی کو ختم کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔